صاحب میلاد جس کی میلاد میں آپ بیٹھے ہوئے ہو، کائنات کے نبی کی بارگاہ میں جب یہ مخلوق پہنچے گی آپ نہیں فرمائیں گے اذهب الی غیری۔ کیوں؟ معراج کی رات تھی، تمام پردے اٹھا کے زمین سے اٹھا کے عرش عظیم پر بلا کر بہت سے فیصلے کیے، ان میں ایک یہ فیصلہ بھی تھا میرے محبوب تیری مرضی پر فیصلہ ہونے لگا ہے، یا یہ فیصلہ مان لے کہ کل ادھی عمر تیری جو ہے نا امت نصف بغیر ساتھ کے ان کو جنت میں بھیج دوں، یا شفاعت کا حق لے لے جس کی تو سفارش کرے گا اس کو میں جنت میں بھیج دوں گا۔ اللہ کے نبی نے سوچا اگر نصف امت کے لیے میں ہاں کر دوں تو جو باقی پریشان ہو کر میرے پاس آئیں گے میرے پاس پھر اختیارات نہیں ہیں۔ عرض کی میرے مولا مجھے شفاعت کا حق ہے۔ اللہ نے فرمایا جا میرے محبوب جس پر تو ہاتھ رکھے گا یہ میرا ہے، اس کو جنت میں بھیج، باویں ایک نیکی بھی اس کی نہ ہوئی اس کو جنت میں بھیج۔ اور وہاں اللہ نے کی بارگاہ میں عرض کی سرکار مدینہ نے کہ جو میرے غلام ہوں گے جب تک ایک بھی جنت میں نہیں جائے گا میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہی رہوں گا، سفارش کرتا ہی۔ یہ تو فیصلہ ہے۔ پھر قرآن مجید کی نص سے یہ ثبوت ہے کہ میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، اور مصطفیٰ نے عرض کی میں اس وقت تک نہیں راضی ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جنت میں رہے گا۔ فیصلہ ہوا جب یہ ساری مخلوق صاحب میلاد کائنات کے نبی نبیوں کے نبی کے پاس حاضر ہوگی تو آپ نہیں فرمائیں گے اذهب الی غیری، آپ فرمائیں گے کیوں آئے ہو؟ عرض کریں گے اے اللہ کے نبی آپ کو معلوم ہے سخت اس وقت عذاب میں مبتلا ہے۔ شفاعت کی دو بڑی قسمیں، دو قسمیں، ایک شفاعت کبریٰ ہے، یاد رکھیں بڑی شفاعت بڑی سفارش، ایک شفاعت صغریٰ ہے۔ ویسے تو دعا مانگتے بڑے بڑے عالم میں نے دیکھے، شاید میں غلط ہوں تو دعا کرتے ہیں یا اللہ شفاعت کبریٰ کا حقدار اس کو بنا دے۔ یہ نہیں معلوم کہ شفاعت کبریٰ ہے کیا؟ شفاعت کبریٰ ساری مخلوق کی طرف سے ہے۔ اب دیکھیں گے اللہ کی ذات اللہ کے نبی خدا کی بارگاہ میں صرف سجود ہو جائیں گے، سجدہ رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح بیان کر کے عرض کریں گے میرے مولا یہ مخلوق بڑی آس سے میرے پاس آئی اور تیرا میری ذات کے ساتھ وعدہ ہے کہ تجھے راضی کروں گا، میں آج راضی ہوں گا اس ساری مخلوق کا ساتھ دے۔ اس میں نہ ماننے والے موجود ہیں، منافق بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، نصرانی، میرے نبی سے جتنے جدا ہیں وہ بھی ہیں، جو ساتھ ہیں غلام ہیں وہ بھی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ۔ یہ سرکار نے صرف میزان قائم کرنے کے لیے سفارش کرنی ہے کہ ان سب کا حساب لیں۔ تو یہاں کہتے ہیں کوئی نہیں شفاعت کرنے والا، اللہ کرے مجھے وہ شعر یاد آ جائے صحت کی ناکامی کی وجہ سے ناکام ہوں مگر کسی کی پاور سے چل رہا ہوں، وہ پیچھے ہیں میرے، اللہ کرے صاحبزادہ صاحب یا کسی کو یاد آ جائے وہ شعر ایک لفظ آ جائے تو میں کہ پڑھ سکتا ہوں۔ حضرت آمنہ کے دلارے میں شعر یاد آ گیا۔ آج کہتے ہیں نا کوئی نہیں، یہ سب کی سفارش کرنی ہے کہ یا اللہ ان کا حساب لے لے، کافروں کا بھی لے لے مسلمانوں کا بھی لے لے۔ حضرت آمنہ کے دلہارے نبی، غم زدہ قوم کے سہارے نبی، روز محشر کہے گی یہ مخلوق خدا، یہ خلق خدا ساری خلق، روز محشر کہے گی یہ خلق خدا سب کے مشکل کشا تیری کیا۔ اس وقت یہ مانیں گے روز محشر کہے گی یہ خلق خدا سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ میزان قائم ہوگا، یعنی حساب شروع ہو جائے گا۔ یہ تو ساری مخلوق کی طرف سے تھی سفارش سرکار کی کہ شفاعت کا دروازہ کھل جائے، یعنی میزان قائم ہو جائے، چاہے کوئی جہنم میں جائے جنت میں جائے، یہاں کا جو عذاب ہے محشر کا اس سے چھوٹ جائے۔
اب شفاعت صغریٰ کی طرف میں آپ کو لے چلتا ہوں، چھوٹی شفاعت۔ آپ کی امت کی باری آئی جس کے لیے آپ منتظر بھی ہیں، فیصلہ بھی رب سے کرایا ہوا ہے۔ احمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں، احمد کہتے ہیں تعریف کو۔ اچھا یہ جھنڈا کتنا بڑا ہوگا؟ مشرق مغرب جنوب شمال اس کے سائے میں اگر آ جائے تو 10واں حصہ بھی نہیں بنتا، اتنا بڑا ہوگا۔ اس کے نیچے یہ مخلوق خدا بھی سامنے قاضی اللہ کی ذات ہوگی۔ میں ایک دفعہ مدینہ منورہ سے، کون گئے بھائی مدینہ منورہ؟ عباس خان بھی گیا، ماشاءاللہ، اللہ صاحب کو لے جائے۔ اب جو چھتریاں لگی ہوئی ہیں ان کے نیچے سے گزر رہا تھا، میرے دل میں خیال آیا کہ میں اور یہ چھتریاں میرے مابین کی ان کے سائے میں ہوں۔ پھر دل میں خیال آئی چھتری یہاں رہ جائیں گے اور میں تو چلے جاؤں گا پاکستان۔ میرے ایمان نے جواب دیا نہ، یہ چھتری کو یہاں ہی تک نہیں، یہ تو مشرق و مغرب و جنوب شمال تک ہے نبی کے سائے کی چھتری، جہاں تو جائے گا تو پر رہے گا۔ یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اس سائے کے نیچے یہ مخلوق ہوگی، ایک ایک آدمی کا ساتھ شروع ہوگا۔ کس کا جی؟ نبی کے غلاموں کی بات کر رہا، مسلمانوں۔ کتنا وقت لگے گا؟ کون رب کی ذات کہتی فیکون، ساری کائنات اتنے الفاظ میں پوری ہو جاتی، زمین اسمان بن جاتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک بکری کا دودھ حاصل کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے کم سے کم اتنا وقت، اور زیادہ سے زیادہ ایک بھینس کے دودھ کو حاصل کرنے اتنے وقت کے اندر ساری مخلوق کا حساب ہو جائے گا۔ ایک ایک جب آئے گا، اب دیکھیں اس بارش کیسے، لیکن ہو غلام ایسا نہ ہو جس جو کہ نہ جی وہاں تو اپنے عملوں کے مطابق کامیاب ہوں گے۔ وہ غلام ہی نہیں ہے، نہ وہ امتی ہے، نہ وہ قریب آئے گا، نہ اس کے سرکار نے سفارش کرنی، وہ ان دوسروں میں شامل ہو جائے گا جو اسے پہلے گزر گئے۔ جس کے اعمال زیادہ ہوں گے اس دن کا ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی 100 نیکیاں 99 گناہ ہیں، ایک بڑھ گئی ہے نیکی، اس کو جنت کا ٹکٹ ملے گا۔ جنت کی فوج کھڑی ہے، اس کا استقبال کرے گی، اور قرآن عظیم کی نص سے یہ ثبوت ہے کہ وہ ہاتھ لہراتا ہوا اپنا ٹکٹ بتاتا ہوا خوشی کے ساتھ ہنستا ہوا جنت کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ اگر کسی کی 100 برائیاں ہیں 99 نیکی ہیں، قانون یہ ہے کہ اس بڑی دنیا میں تو جا، یہاں تیرا والد بھی ہوگا، دادا بھی ہوگا، امی بھی ہوگی، بھائی، وہ ایک نیکی لے آ تاکہ تجھے جنت کا ٹکٹ مل سکے۔ امی کے پاس جائے گا، وہ کہے گی میری نیکی کم ہوئی جو میں کس سے لوں گی، بھاگ جا، تیرا میرا رشتہ دنیا بھر تھا۔ بابے کے پاس جائے گا، ایک نیکی نہیں ملے گی، خود پتہ چلے گا وہاں کی نیکی کتنی مہنگی تھی۔ پھر کیا ہوگا؟ سرکار فرمائیں گے اللہ آج کے دن کے لیے تو ان کو یہ تصور تھا کہ ہمارا نبی ہمیں بخشا دے گا میری نیکیوں میں سے۔ کتنا لجپال آقا جس کی تم ملاد مناتے ہو، فخر نہ کرو ہم نے بڑا خوش کر دیا ہے، بلکہ اپنی قسم پہ ناز کرو کہ انہوں نے قبول کر لیا ہے آپ کے ارادے اور یہ محفل۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ میری نیکیوں میں سے میرے اس مسکین امتی کی نیکیوں کو پورا کر کے جنت کا ٹکٹ دے، ٹکٹ مل جائے گا، حساب ختم ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے محبوب جانا، جنت میں دیکھ تیرے سارے غلام چلے گئے یا نہیں، ہمارے جیسے ہیں، وہاں تو اربوں کے حساب سے سرکار کی امتی ہوں گے۔ سرکار نبوت کے جلووں سے ہر ایک کو پہچانتا ہوگا، جب دیکھیں گے تو کچھ نظر نہیں آئیں گے، اللہ کی بارگاہ میں پھر سجدہ کریں گے اور رونا شروع کر دیں گے۔ آپ ہی رویا کرو سرکار کی محبت میں۔ رب فرمائے گا ارفع راسی یا محمد، آپ نے سر مبارک اٹھاؤ، روتے کیوں؟ میرا وعدہ تجھے راضی کروں گا یا اللہ، فلاں بنت فلاں، فلاں بنت فلاں، اتنے میرے غلام میرے امتی تو یہاں موجود نہیں ہے جنت میں۔ اللہ فرمائے گا جا
میرے محبوب دیکھ اور صراط سے چڑھتے ہوئے اپنی برائیوں کی وجہ سے کہیں گر تو نہیں گئے، جہنم میں تو غوطہ نہیں کر رہے۔ سرکار دیکھیں گے جہنم کے اندر، پھر سر سجدے میں رکھیں گے، عرض کریں گے یہ جہنم میں ہے۔ اللہ فرمایا میرے محبوب تو اپنا ہاتھ بڑھا، اس ہاتھ کے اندر اتنی طاقت ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، یا دوسرا خواہ کہتے ہیں کہ یہ باہر آ جائے۔ سرکار اشارہ کریں گے وہ باہر آ جائیں گے، پھر رونا شروع کر دیں گے وہ امتی جو جہنم سے نکالے گے۔ فرمائیں گے یا رسول اللہ، فرمائیں کیوں روتے ہو؟ اے اللہ کے رسول، ہمارا یقین ہو گیا کہ جہنم سے نکالیں جنت میں ضرور آپ داخل کریں گے، ہم تو جل کے سیاہ ہو گئے، سبز ہو گئے، جب ہم جنتیوں کے سامنے جائیں گے کہیں گے جہنمی آ گئے۔ مذاق وہاں بھی ہے۔ پھر اللہ کا محبوب سر سجدے میں رکھ کے رونا شروع کر دے گا۔ اللہ فرمائے گا فاراسی یا محمد، سر اپنا اٹھاؤ۔ خدا جنت اور جہنم کے درمیان ایک نہر پانی کی جاری فرما دے، اس کا نام ہے نہر رحمت۔ اس میں یہ غوطہ زن ہوں گے، یعنی غسل کریں گے، موتیوں کی طرح چمکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب ان کو لے کے مصطفیٰ جائیں گے جنت کی طرف تو جنتی لوگ ان کا استقبال کریں گے کہ یہ اللہ کے کوئی نبی آ رہے یا کوئی ولی آ رہے، خاص مفضول ہے۔ اس وقت تک سرکار نے سکون نہیں کرنا جب تک آپ کا ایک گھنٹے بھی جلدی نہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی نتھو کھیرا، وہاں تو نبی بس کر گئے ہیں، یہ نہیں کہ بالکل بس کر گئے، انہیں اپنی امت کی طرفوں سفارش کرنی ہے، لیکن سفارش کا دروازہ وہ نہیں کھول سکتے۔ خدا کی ذات بڑی جلال ہے، سفارش کا جب دروازہ کھل جائے گا تو ہر نبی اپنی امت کی طرف سے سفارش کرے گا، ہر ولی اپنے ماننے والوں کی سفارش کرے گا۔ چھوٹے بچے جو مسلمانوں کے نکال میں نہیں بیان کیا تھا دنیا سے چلے گی، وہ اپنے ماں باپ کی سفارش کریں گے۔ کامل شہید 70 اپنے خاندان کے جنمیوں کی سفارش کرے گا۔ حافظ قرآن یہ نہیں کہ قرآن دل میں رکھ کر برائیاں بھی کی ہیں، ہر طرح کے اعمال برے کیے نہیں، وہ تو قرآن اس پہ لعنت بھیجے گا۔ جس نے قرآن سینے میں رکھ کر قرآن کی عزت و عظمت و شان کو سمجھا، اس پر عمل کیا، 70 آدمی تو یہ بخشائے گا، لیکن پہلے دروازہ کھولنے والی ذات ہے جو ذات کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا اس کے نزدیک الا مگر باذنہ، جسے اللہ چاہے گا عزت بھی دے گا، اذن اجازت بھی دے گا، اختیارات بھی دے گا، صلاحیت بھی دے گا، وہ ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہوئے